أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق اللہ العظیم. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہم السلام، اور ہم نے ان سے سخت عہد و پیمان لیا تاکہ ہم سچوں کو ان کی سچائی کے بارے میں قیامت میں سوال کریں، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جبکہ تم پر لشکر چڑھ آئے تھے، بس ہم نے ان کے اوپر ہوا چلائی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے تھے. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور ان کو سخت ہلا کے رکھ دیا گیا. پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات آئی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک مقام بھی دیا، اونچا مقام، اور آپ کو کام سونپا، رسم و رواج کو ختم کرنا، توحید کو زندہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کو دنیا کے اندر عام کرنا. یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا تو آپ کو مقام دیا. پچھلی آیت کے اندر آیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں. اب رکوع کی آخری آیتوں کے اندر یہ بات آئی کہ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان تمام سے اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم اپنی امتیوں کو تاکید کرنا کہ وہ اگر ان کے زمانے میں وہ پیغمبر آ جاتے ہیں آخری پیغمبر تو ان کے اوپر ایمان لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تمام نبیوں نے دی. جیسے یہاں چند جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 4 کے نام یہاں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، جیسا کہ وہاں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر وہ پیغمبر آ جائیں تو اپنی امتیوں کو کہو کہ ان کے اوپر ایمان لائیں. وہ آخری پیغمبر ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تقدیم کے اعتبار سے پہلا نبی ہوں اور نبوت کے اعتبار سے آخری ہوں. کہ آپ کے نور کو تو پہلے پیدا کر دیا گیا تھا، لیکن دنیا میں آپ
تمام نبیوں سے آخر میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ تو یہاں عہد و پیمان کا ذکر ہے۔ ایک عہد و پیمان تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ سورہ اعراف کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لوگوں کو شروع سے آخر تک جتنے پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اب کس طرح پیش کیا؟ ان کی روحوں کو پیش کیا، بعض کہتے چونٹیوں کی شکل میں، سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے سب سے عہد لیا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد و پیمان لیا تھا۔ ایک تو یہ عہد و پیمان نبیوں سے، اس کے علاوہ ایک اور عہد و پیمان لیا، وہ یہ حضرت قتادہ اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبیوں سے ایک اور عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر وہ پیغمبر آئیں تو تم لوگوں کو کہو کہ وہ ان کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ بات تمام نبیوں نے آپ کی بشارت بہت سی کتابوں کے اندر، ہمارے یہاں جو ہندوستان کی یہاں کی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں، اور باقاعدہ مستقل کتابیں لکھ کر اس کو بتایا گیا کہ کون سے شلوک کے اندر کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ مستقل کتابیں لکھ کر اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور تمام سے تاکید کی گئی کہ آپ پر ایمان لائیں۔ اسی میں پیغمبروں سے ایک عہد یہ لیا تھا کہ تم اپنے امتیوں کو کہو کہ اگر وہ آ جائیں وہ رسول تو تم ضرور ان کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ تو یہاں رکوع کی آخری آیت کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ اس طرح بھی بڑھایا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی۔ کتنی زیادہ ڈال دی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے محمد، اس کے برابر اور کوئی نام دنیا کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ یہ محمد آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کیا۔ رفعت شان رفعنا لک ذکرک، دیکھے اقبال نے کہا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک، دیکھ کہ اللہ نے آپ کا نام کیسا بلند کیا۔ 24 گھنٹے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کوئی ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بھئی دنیا میں الگ الگ ٹائم، ابھی بہت سے ملکوں میں ابھی تو ظہر کا وقت ہو رہا ہوگا، مصر اور افریقی ملکوں کے اندر ابھی ظہر کا وقت ہوگا، اور اس طرف بنگلہ دیش اور اس طرف کے ملکوں میں اب مغرب کا وقت ہو چکا، اور انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں اب عشاء کا وقت ہو چکا۔ تو 24 گھنٹے آپ کا نام دنیا کے اندر بلند ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ نمازوں میں بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ تو الگ، لیکن آپ کا نام پکارا جاتا ہے چاروں طرف۔ تو یہ مقام آپ کا، تو آپ کا مقام بھی اونچا اور آپ کا کام بھی اونچا کہ رسم و رواج کو ختم کرنا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے، وَمُوسَى، موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے، ان تمام جلیل القدر پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر درود و سلام پہنچائے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے ہم نے سخت عہد و پیمان لیا۔ ایک تو عہد و پیمان اسی وقت یعنی جس کو عہد الست کہتے، تمام لوگوں سے عہد لیا تھا، اس میں ان پیغمبروں سے بھی عہد لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سچوں کو پرکھ لے گا
کہ اس عہد و پیمان کے اوپر کون برابر اتر آئے اور کون اس سے مڑ گئے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو رکوع کے آخر میں یہ بات کہ پیغمبر کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ تمام نبی، تم مسلمان تو ان سے محبت کرتے ہو، تمام نبیوں نے بھی ان کی بشارت دی. یہاں یہ پہلا رکوع پورا ہوا. اب اس کے بعد جو اہم دو رکوع جنگ احزاب کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کے تم پر انعام کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر چڑھ آئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے آندھی بھیجی. وجنودا لم تروها، اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ برابر دیکھ رہا ہے. اور اس کا منظر قرآن نے آگے کی آیت کے اندر کھینچا کہ وہ کیسے حالات تھے. اذ جاءوکم من فوقکم، جبکہ وہ تم پر چڑھائے تھے تمہارے اوپر سے. ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے تھے. یہ خندق کا ذکر ہے، غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے. احزاب کے معنی لشکر. اتنے سارے لشکر چڑھائے تھے مدینہ کے اندر مسلمان گنے چنے، اور حالات انتہائی سنگین تھے. اس کا تذکرہ ان آنے والے دو رکوع کے اندر کیا. دین اسلام ہمیشہ عافیت چاہتا ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں جج تھے پٹیالہ کے اندر، قاضی سلیمان منصور پوری، اور محکمہ تعلیم میں بھی رہے اور آخر میں جج ہو کر ریٹائر ہوئے. 1930 میں آپ کی وفات ہوئی. مکہ گئے ہوئے تھے دوسرے حج میں، اور وہاں سے جب ریٹرن ہوئے جدہ پہنچے اور آپ کا انتقال ہو گئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، 3 والیوم کے اندر. اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا پورا جائزہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 28، ایک تو ہوتا ہے غزوہ. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتا، اور ایک ہوتا ہے سریہ. سریہ جس میں آپ خود نہ گئے ہوں. تو انہوں نے پورا نقشہ پیش کیا ہے تمام جنگوں کا، اور یہ بات بتائی ہے کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں کہ بھئی یہ جنگجو یا جنگ پسند ہے، اس کا پورا دفاع کیا ہے انہوں نے کہ اتنی جنگوں کے اندر 28 جنگیں، اس میں سے صرف 9 مرتبہ لڑائی ہوئی. باقی سب میں جیسے یہ غزوہ احزاب میں بھی کوئی لڑائی نہیں، ایسے ہی معاملہ ختم ہو گئے. تو 9 مرتبہ لڑائی ہوئی. 9 مرتبہ میں دونوں جانب سے مل کر کل 1027 لوگ مرے. اس کو تم جنگجو کہتے ہو. پہلی عالمی جنگ ہوئی فرسٹ ورلڈ وار، اس کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مر گئے. 1914 میں شروع ہوئی، 1918 تک چلی. دوسری جو عالمی جنگ ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں 2.5 کروڑ لوگ مر گئے. 2.5 کروڑ. اور آج بھی دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے. ویتنام کی جنگ میں کتنے لوگ مرے، عراق میں، فلسطین میں ابھی رمضان کے اندر بھی بے تحاشا لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں بھی حالات بہت سخت. وہ کہا ایک شاعر نے، خدائے برتر تیری زمیں پر، زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمیں پر، زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی. سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں.
تو فرشتوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں خون بہاتا رہے. فرشتوں نے یہ اعتراض پیش کیا. تو آج پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ بس دنیا کے اندر چاروں طرف جنگ ہی جنگ ہے، لوگ مر رہے ہیں، انسانیت کی کوئی عظمت نہیں، انسان کے خون کی کوئی عظمت نہیں، چاروں طرف. حالانکہ دین اسلام کی یہ تعلیم ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا ناحق خون کرنا یہ پوری انسانیت کا خون کرنے کے برابر ہے. سورہ مائدہ کی آیت. تو قاضی صاحب نے پورا جائزہ لیا کہ صرف 1027 لوگ مارے گئے، اور وہ بھی جنگیں کیسے ہوئی. پہلی جنگ ہوئی بدر 17 رمضان سن ہجری 2 کو. اس سے پہلے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقابلہ نہیں کی. وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، آپ کے ساتھیوں نے چھوڑ دیا. پہلی مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی، دوسری مرتبہ مدینہ کی، لیکن پھر بھی مقابلہ بالکل نہیں کیا، کہیں بھی نہیں. اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی، بدر کی جنگ مدینہ کے قریب ہوئی، وہ لوگ آئے حملہ کرنے کے لیے تو جنگ ہوئی. احد مدینہ کے اندر ہی ہوئی. خندق جنگ اس میں نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ بھی واقعہ مدینہ میں پیش آئے. تو لوگ چڑھائی کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کے طور پر جنگ کا اقدام کی. بدر کی جنگ ہوئی سن ہجری 2 میں. اس کے بعد سن ہجری 3 میں احد کی جنگ ہوئی. احد کے اندر ابو سفیان یہ کہہ کر گیا کہ آئندہ سال پھر سے بدر کے میدان میں اسی روز آ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 4 میں 1500 صحابہ کو لے کر گئے بدر کے میدان. سن ہجری 4 میں، بدر کی جنگ تو سن ہجری 2 میں ہوئی، 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن کوئی ابو سفیان وغیرہ آئے اور آدھے سے لوٹ گئے. جب یہود کے قبائل نے یہ بات دیکھی کہ اب تو ان کا کام بڑھتا ہی جاتا ہے، مکہ والے بھی اب یعنی باز آ گئے، انہوں نے بھی کوئی ہار مانی. تو یہود کا جو ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے سردار انہوں نے کہ بھئی اب کسی بھی طرح فیصلہ کن جنگ کر کے ان کو ختم کرنا پڑے گا. تو ہجرت کے 5ویں سال میں مکہ گئے، مکہ والوں کو آمادہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور چڑھائی کرنی، تیار کیا. پھر اس کے بعد بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس گئے، خیبر کی آدھی پیداوار دیں گے، تم کو جنگ کرنی، ان کو بھی تیار کیا. اشجع کا قبیلہ تھا، ان کو تیار کیا. بنو کنانہ کو تیار کیا، بنو مرہ کو تیار کیا. چاروں طرف سے قبائل کو تیار کر کے یہ طے کیا کہ فیصلہ کن جنگ کرنی ہے اور اب فیصلہ کر ہی دینا ہے. یہ بات طے کر کے چاروں طرف چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ایسا حملہ کرے کہ اب مدینہ والے تاب نہ لا سکے اور کام تمام ہو جائے. تو یہ ذکر جو ہے غزوہ احزاب کا، وہ انتہائی سنگین حالات کے اندر ہے. ایسے حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. حدیث شریف کے اندر آتی ہے دعا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری برائیوں کو چھپا دے اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے. وآمن روعاتنا، یہ دعا حدیث شریف کے اندر آتی ہے کہ جب حالات سخت ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. تو سارے قبائل نے طے کر لیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کی کہ حالات ایسے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں یا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، تم بتاؤ کیا کریں. باتیں چلتی رہی. حضرت سلمان فارسی نے ایک رائے دی کہ فارس میں یعنی ایران میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب حالات ایسے خطرناک ہوں اور مقابلہ نہ کر سکیں تو
تو وہاں ایک ٹیکنیک اپناتے کہ شہر کے چاروں طرف خندق کھودو، چوڑی اور گہری کھائی کھودو تاکہ باہر والے اندر آ نہ سکے، اور اس طرح بچاؤ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پسند کہ بس ہمیں مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنا ہے اور اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ دیکھو اللہ پر بھروسہ تو ہے، شروع میں ہی آیا، شروع صورت میں بتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ ہر مسلمان کو ہوتا ہے اور ہونا ہی چاہیے، لیکن اسباب اختیار کرنا یہ مستقل الگ بات۔ تو احزاب کا واقعہ ہے وہ موجودہ وقت کے مسلمانوں کو بہت ساری باتیں سکھا رہا، اسباب اختیار کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودیں گے۔ دو طرف تو جو پہاڑیاں ہیں وہاں تو خندق کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، باقی دونوں طرف خندق کھودنا ہے۔ چاروں طرف سے قبائل آ رہے ہیں، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، اب کیا کرنا؟ تو سب لگ پڑے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے کے اندر لگ گئے اور 4.5 کلومیٹر لمبی 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی، 5.5 کلومیٹر۔ شوقی ابو الخلیل ان کی کتاب ہے اطلس التاریخ الاسلامی، اس کے اندر انہوں نے پورا نقشہ کھینچ کے بتایا ہے کہ کہاں سے کہاں تک خندق کھودی تھی، پورا نقشہ دیا ہے۔ تو 5.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ انہوں نے بتائی، اتنی خندق کھودی، اور گہری 3.5 میٹر، یعنی کوئی 17-18 فٹ، 18-19 فٹ گہری، اور چوڑی 4.5 میٹر، یعنی اتنی چوڑی اور اتنی گہری 5.5 کلومیٹر خندق کھودنی ہے۔ وقت بہت کم ہے، چاروں طرف سے قبائل چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور خود خندق کھودنے کے اندر لگ گئے۔ صحابہ کرام ادھر کھانا بھی پورا میسر، لیکن محبت حضور، جب وہ بہت اونچے مقام والے لوگ تھے صحابہ کرام کا رتبہ کتنا بڑا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ ہدایت کے ستارے ہیں، وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ نے ان کا امتحان بہت سخت لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے کے اندر لگ گئے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ اب قبائل اتنے قریب آ گئے ہیں کہ کام ایک دم پورا کر رہے ہیں، اور اتنے زیادہ مشغول ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود، ایک چٹان آ گئی، خندق کھود رہے، ایک بڑا پتھر آ گیا، صحابہ ہٹ نہیں رہا پتھر، اب کیا کر؟ ان کے لیے تو شکایت کی ایک ہی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے لیے شکایت کی ایک ہی جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور وہاں کدال ماری، ایک کدال ماری، اور یعنی حالات کتنے بھی سخت، ہمارا ارادہ بلند ہونا چاہیے، یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پہلی کدال ماری، کہاں کہ اس کے اندر مجھے یمن کے محل نظر آتے۔ دوسری کدال ماری، ایک دم وہ چنگاری ہوئی، چمک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ دیکھا؟ مجھے تو اس کے اندر ایران کے محل نظر آئے۔ اور تیسری کدال ماری، کہاں کہ مجھے تو اس کے اندر یہ کہ قیصر کے یعنی روم والوں کا تاج نظر آئے۔ صحابہ کرام کہ بھئی ادھر یہاں کھانا پینا میسر نہیں ہے، حالت یہ ہے کہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ لیکن واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند ہی سال کے اندر دیکھی کہ دنیا کا جو سپر پاور حکومت ہے ایران اس زمانے کی، وہ بھی مغلوب ہو گئی۔ اس زمانے کی سپر پاور حکومت رومن امپائر، وہ بھی اسلام کے اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت مختصر عرصے کے اندر سچی ثابت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال مارتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا،
علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور خندق کھودتے کھودتے 6 دنوں کے اندر پوری خندق کھود ڈالی اور یہ بچاؤ کا سامان تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی ٹیکنیک اپنائی۔ اب وہ لوگ آ تو گئے، کریں کیا؟ پار بھی نہیں کر سکتے۔ چند لوگوں نے کچھ کوشش کی، 2-4 لوگوں نے ناکام ہوئے۔ مسلسل 1 مہینہ یہ حالات رہے۔ ادھر یہود نے جو بنو نذیر تھے، انہوں نے مدینہ کے اندر ایک یہود کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، پچھلے راستے سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم آپ کے بچاؤ میں، آپ ہمارے بچاؤ میں، لیکن پچھلے راستے سے جب بنو نذیر نے اپنے آدمی بھیجے اور انہوں نے بھی، یہ لوگ بھی پھوٹ گئے، بنو نذیر، بنو قریظہ جو مدینہ میں رہتے تھے وہ، تو حالات اور زیادہ سخت ہو گئے۔ ادھر سے بنو غطفان نے حملہ کیا، ادھر سے مکہ والوں نے، ادھر سے بنو نذیر نے، ادھر سے اشجع نے، ادھر سے بنو مرہ نے، ادھر سے بنو کنانہ نے، چاروں طرف سے تمام عرب قبائل نے گویا اتفاق کر لیا کہ بس یہ فیصلہ کر دینا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ایک شاندار حکمت عملی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، آپ کی ٹیکنیک، آپ کا طریقہ کار، اس کے بارے میں ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹیکنیک کے بارے میں، نظام السلم والحرب فی الاسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امن کے حالات میں کیا انتظام ہوتا تھا اور جنگ کے حالات میں کیا انتظام ہوتا تھا، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتائے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اور اس کے علاوہ ان کے ایک اور کتاب عہد نبوی کے میدان جنگ، اس کے اندر بھی یہ ساری ٹیکنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل باخبر رہتے تھے۔ ایک صحابی تھے نعیم ابن مسعود، بڑے تاجر بھی تھے، اور بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر تھے ان کے ساتھ تو ان کے تاجرانہ تعلقات، کیونکہ باہر رہتے تھے، بہت سے لوگوں کو، یہود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے کیسی طرح کی ٹیکنیک اپنائی، ایسے حالات آپ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور اگر اجازت دے تو میں کام کو نمٹا سکتا ہوں، لیکن ہوگا یہ کہ مجھے آپ کی شان میں کچھ ایسے الفاظ بولنے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے مدینہ کے اندر ہی، اور کہا کہ دیکھو وہ لوگ تو آئے ہیں، چلے جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ہفتے کے بعد، تم کو تو یہاں رہنا ہے۔ اگر تم نے غداری کی اور وہ لوگ چلے گئے تو تمہاری کیا حالت ہو؟ تم ان سے پہلے معاہدہ لو باہر والوں سے، قریش وغیرہ، کہ بھئی ہمارا کیا۔ تو نعیم کو انہوں نے پوچھا اچھا ہم کیسے ان سے یعنی گارنٹی لے؟ کہاں تم ایسا کرو کہ قریش سے چند یرغمال مانگو کہ تمہارے کچھ آدمی ہمارے پاس رکھ دو ہاسٹیج کے طور پر۔ یہ کہا، پھر ادھر گئے بعد میں اور کہا کہ دیکھو وہ ان کا بھروسہ مت کرنا، وہ بنو قریظہ والے ہیں، وہ تو دونوں طرف کی باتیں کر رہے ہیں، کب ان کے ساتھ مل جائیں کوئی پتہ نہیں، وہ تو ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھئی یرغمال مانگنے والے ہیں تم سے، اور ایسی ہی بات ہوئی، پھر وہ آئے تھے تو دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس طرح نعیم ابن مسعود نے یہ پھوٹ ڈال دی ان قبائل کے اندر، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کہا کہ میں ادھر جا کر خبر لانا ہے۔ بہت سخت ٹھنڈی تھی، صحابہ کرام خاموش کا مطلب یہ واقعہ وہ فضائل اعمال میں بھی آتا،
خاموش کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیار نہیں تھی. تیار نہیں تھے ایسا نہیں. صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں. جو صحابہ کرام اتنے سنگین حالات کے اندر آپ کے ساتھ ہیں, مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, کیا وہ جائیں گے نہیں؟ تو وہ خاموش اس لیے تھے. مولانا عثمانی نے بہت بہترین تشریح کی کہ وہ خاموش اس لیے تھے کہ حضور ہمارا نام نہیں. تو حضور نے کہا کون تیار ہے؟ سب خاموش ہیں. دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا, پھر حضرت حذیفہ کو کہا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھنڈی بہت زیادہ, لیکن حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میرا نام لیا تو ٹھنڈی غائب ہو گئی. مجھے ٹھنڈی نہیں لگ رہی, حالانکہ ٹھنڈی اتنی سخت تھی. پھر ان کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی خبریں لینے کے لیے, اور بہت ساری ٹیکنیک اپنائی. راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آگ دور دور جلاؤ چولہا, تاکہ سامنے والوں کو ایسا لگے کہ آبادی بہت زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہیں. تو یہ ٹیکنیک اپنائی جاتی. آج ہم لوگ اس میں پیچھے, اندر اندر لڑائی میں بہت آگے, اور جو کرنے کا کام ہے اصل ایسے سنگین حالات کے اندر اس وقت بھی دنیا کے اندر حالات ہیں وہ بہت زیادہ سنگین ہیں. ایسے حالات کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور سوچیں کہ اسلام کے سچے پیغام کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے حالات وقت زیادہ ہو گئے, مسلمانوں کے حالات اتنے نازک ہیں اس وقت. اگر میں مثال دوں, ایک کتاب ابھی چھپی ہے ڈینائل اینڈ ڈیپریویشن کر کے, اس کے اندر مسلمانوں کے ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اس کو بتایا ہے. مہاراشٹر کے IPS آفیسر عبد الرحمان, انہوں نے یہ کتاب لکھی انگریزی کے اندر. اس کے اندر کہ بھی حالات تمہارے معاشی یعنی دھندا کی لحاظ سے بھی بہت خراب ہیں, سرکاری نوکریوں میں بھی تمہارے حالات کیسے ہیں, اور سیاست میں بھی تمہاری پوزیشن کیا ہے, سارے آنکڑے اس کے اندر دیے. اس میں ایک آنکڑا دیا ہے کہ بھئی غربت میں مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بیکاریوں میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی. آنکڑے دیے ہیں باقاعدہ. اور اس میں بھی ایک افسوس کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ اور تمام مذاہب والے جو بھکاری ہیں اس ملک کے اندر مانگنے والے, ان میں تو مانگنے والوں کی تعداد مردوں کی زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے. پورے ٹکاواری دی, لیکن مسلمانوں میں مردوں کی تعداد کم ہے مانگنے والوں کی 43% ہے, اور عورتوں کی تعداد 57% ہے. اتنی بتائیے. ابھی پچھلے ہفتے تقریباً 11 مئی کو مہاراشٹر سے ایک واقعہ آیا کہ ایک عورت نے, مسلمان عورت نے مزدوری نہ ملنے کی بنا پر روزے کی حالت میں خودکشی کر رہی. یہ 11 مئی یعنی تقریباً 12 اور 13 مئی کے بہت سارے اخبارات کے اندر یہ واقعہ آیا, اور وہاں تک ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تھی. ویسے وہاں سے تو یہ بھی بتایا گیا کہ تھوڑی مینٹل حالت بھی اس عورت کی اچھی نہیں, لیکن بہرحال اخباروں کے اندر یہ بات آئی کہ اس کو کھانا میسر نہ ہوا اور اس نے خودکشی کر لی. تو حالات تو مسلمانوں کے یہ مالی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے مثالیں تو بہت زیادہ دی جا سکتی ہیں, لیکن ابھی وقت ختم ہو رہا ہے. تو یہ احزاب کی جنگ ہے, وہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ ایسے سنگین حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, مل جل کر رہنا چاہیے, دین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے, اور قوم کی ہر لحاظ سے ترقی کے لیے فکر کرنی چاہیے. تو آگے پورے مسلسل 2 رکوع کے اندر یہ احزاب کا واقعہ, جنگ احزاب کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اور ایسے انوکھے شاندار الفاظ کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایسے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ مسلمانوں کی تمام مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی امت ہے، یا اللہ تجھ پر ایمان لانے والی امت ہے، یا اللہ ان کی لاج رکھ لے. یا اللہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، مالی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت والی عزت والی روزی یا اللہ عطا فرما. یا اللہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ترقی عطا فرما. یا اللہ دینداری عطا فرما، نماز کا پابند بنا، دین کا دائی بنا. یا اللہ دین کا صحیح پیغام، انسانیت کا پیغام، توحید کا پیغام اس ملک کے اندر عام فرما. یا اللہ اس پیغام کو عام کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نتائج جا رہے ہیں اپنے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرما. یا اللہ اپنی حکمت سے عافیت عطا فرما. یا اللہ ایسے حکمراں عطا فرما جو انصاف پسند ہوں، جو غریبوں کے لیے کام کریں، جو ملک کے لیے کام کریں. یا اللہ جو ملک کو ترقی کے راستے کے اوپر لے جائیں، ایسے حکمراں عطا فرما. یا اللہ جو ملک کے اندر سے بھرشٹاچار کو ختم کریں، ایسے حکمراں عطا فرما. ملک سے ناانصافی کو ختم کریں، جھوٹ کو ختم کریں، محبت کو عام کریں. یا اللہ ایسے حکمراں اس ملک کو عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، تمام مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ مرتے دم تک ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.